گناہ دونوں سے ہوتے ہیں. گناہ مومن سے بھی ہوگا, گناہ منافق سے بھی ہوگا. فرق دونوں میں کیا ہے کہ مومن سے گناہ ہو تو اس کو ایسا محسوس ہو جیسے میرے سر پر پہاڑ گرا دیا گیا, اور منافق سے گناہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ مکھی آئی تھی اور ناک سے اڑا دی. یہ اصل وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس پر؟ باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے, حدیث میں آتا ہے, روایت میں, جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کر. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس ذکر کو کرتے رہنا چاہیے, لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے, سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اس سے ایمان کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے, انسان کو بار بار احساس ہوتا رہتا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ جو ہمارے حضرات, ہمارے جو بڑے اساتذہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تجدید کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دین کی بات دوسروں کو بتائیں. مثلاً آپ دکاندار ہیں نا, آپ کی دکان میں دن میں 100 گاہک آتے ہیں, ان 100 میں سے 1-2 گاہک ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوگی, بے تکلفی ہوگی. تو اگر آپ کا وہ گاہک جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کو اس کی فکر ہو کہ بھائی میں اس کو نماز کی دعوت دوں. آج تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دوست دوسرے دوست کو دعوت دیں, وہ آگے سے کہتا ہے تو کب سے ملا بن گیا, تو کب سے ملا بن گیا بھائی, یہ باتیں تو نے کب سے شروع کر دیں, کہتے ہیں نا لوگ. اچھا یہ جملہ ایسا ہے کہ سامنے والا بندہ سن کے ایک دم چونک جاتا ہے کہ یار یہ ایسے جیسے اس نے مجھے کوئی گالی دے دی, یعنی وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک دھبا محسوس کرتا ہے کہ مجھے ملا کیسے کہہ دیا. ایسا ہے یا نہیں, گراؤنڈ ریالٹی ہے یا نہیں. تو یہ بات سن کے وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار اب مجھے ملا بولے گا چھوڑو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے لگے تو جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا تھا معاشرے میں, قد صبأ, یہ صابی ہو گیا. ایک صحابی ہے ہا کے ساتھ, ایک ہا کے بغیر صابی ہے. یہ صابی کا ترجمہ اگر آج کے معاشرے میں کریں وہ یہی ہے کہ یہ ملا بن گیا. جب کوئی مسلمان ہوتا تھا حضور کے زمانے میں تو اس کو کہتے تھے قد صبوت, تم صابی بن گئے. صابی بننے کا مطلب تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو ایک مرتبہ کسی یہودی نے, کسی کافر نے تانا دیا کہ تمہارے پیغمبر تو تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں, یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھنا کیسا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں, یہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے. یعنی ایک تانا دینے کے طور پر کہ بھائی یہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے کہ واش روم میں بیٹھنا کیسا ہے. تو صحابی نے آگے سے جواب دیا اجل. عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک استعمال ہوتا ہے نعم, نعم کا مطلب بھی ہوتا ہے ہاں, اور اجل, اجل کا مطلب بھی ہوتا ہے ہاں. لیکن ان دونوں کے مفہوم میں فرق ہے. جیسے آپ یہ کہیں کہ ہاں اور آپ ایک یہ کہیں کہ جی ہاں بالکل, یہ کے قریب ہی اس کا ترجمہ نہیں ہے, مفہوم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں مطلق آپ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی پازیٹیو وہ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نعم. اجل جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں آپ کسی چیز پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہاں میں ایسا ہوں, اس کے لیے عربی میں اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو صحابی نے آگے سے جواب دیا اجل, اور آگے سے فرمایا کہ رسول تو ہمارے والد کی طرح ہے, وہ ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں. تو وہ چیز جو آپ کے لیے فخر کی بات تھی اس کو سامنے والا عار کی بات بنا کے پیش کرتا ہے,
اور ہم واقعتاً سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عار کی بات ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے نک کٹوں میں ایک ناک والا آ گیا تھا. 100 لوگ تھے, کسی کی بھی ناک نہیں تھی, ایک بندہ تھا جس کی ناک تھی. تو سارے اس کو کہہ رہے تھے یار یہ ناک والا آ گیا, ناک والا آ گیا, ناک والا آ گیا. اس نے اپنی ناک بھی کٹوا دی. بھائی 100 لوگوں کی ناک کٹی ہوئی ہے تو آپ بھی ناک کٹوا دیں گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ناک والا ان 100 لوگوں کو تانا دیتا کہ بھائی تمہاری ناک کٹی ہوئی ہے, نہ کٹے تم ہو, تانا تو مجھے دے رہے ہو. یہ ناک والا ان ناک کٹوں سے متاثر ہو کر اپنی ناک بھی کٹوا دے تو عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ تو ایک آدمی دین پر عمل کر رہا ہے, دوسرا آدمی دین پر عمل نہیں کر رہا. تو چاہیے تو یہ تھا, یہ چاہیے نہیں, ایسے کرنا جائز نہیں ہے. ویسے بتا رہا ہوں ان کیس فرض کر لیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ دیندار آدمی بے دین کو تانا دیتا کہ تم بے دین نماز نہیں پڑھتے. ایسا تانا دینا جائز نہیں ہے شریعت میں, یہ بات یاد رکھیں. میں بالفرض والمحال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تانا دینا کسی کا بنتا ہے تو کس کا بنتا ہے؟ کہ نماز پڑھنے والا بے نمازی کو تانا دینا کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے, تم بات کرتے ہو. ہو کیا رہا ہے کہ بے نمازی تانا دے رہا ہے کس کو؟ نماز پڑھنے والے کو, اور نماز پڑھنے والا اس کے تانے سے متاثر ہو کے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. یا اس بے نمازی نے اس کو تانا دیا کہ تم ملا بن گئے, تم نے کب سے یہ دین کی باتیں شروع کر دی, اس کے تانے سے متاثر ہو کر اس نے دین کی بات کہنا چھوڑ دی. تو چاہیے یہ تھا کہ یہ اس کو متاثر کرتا کہ غلط وہ ہے, وہ غلط طریقے پہ چل رہا ہے, یہ خود ٹھیک طریقے پہ چل رہا ہے. یہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے, اس کو متاثر نہیں کر پاتا. تو صحیح راستے پر چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا, وہ یہ ایک جملہ ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, آگے میدان کھلا ہے. آپ کو کوئی کہے نا بھائی ملا کب سے بن گئے, آپ کہیں میں بن گیا ہوں ملا, میں ملا بن گیا ہوں, بس اب کیا بولے گا؟ اس کے بعد کوئی جملہ ہے؟ گالی تو نہیں دے گا نا آپ کو, مارے گا تو نہیں, کوئی پیسے تو نہیں چھینے گا آپ سے, گھر سے تو نہیں نکالے گا. یہ ایک جملہ ہی وہ بول سکتا تھا نا. بھائی ایک جملہ بولا ہے تو کیا کوئی گند ہے آپ کے ماتھے پہ لگ گیا؟ دنیا جہان کی باتیں سارا دن کرتا رہتا ہے, ایک بات اس نے اور کر دی, یہاں سے سنو یہاں سے نکالو, بھاڑ میں جائے بھائی. کل اس کو پھر نماز کی دعوت دو, کل اس کو پھر بولو بھائی حرام نہیں کھایا کرو, رشوت نہیں لیا کرو, خیانت نہیں کیا کرو, کرپشن نہیں کیا کرو, کل پھر بولو. 2-3 دن وہ بولے گا نا ملا بن گیا, ملا بن گیا, ملا بن گیا, چوتھے 5ویں دن بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے لیے شرط یہ کہ آپ اس چیز سے متاثر نہ ہو. یہ میں آپ کو توڑ بتا رہا ہوں اس چیز کا کہ جیسے سوشل میڈیا پر ہمارے ایمانیات کے خلاف, ہمارے عقیدوں کے خلاف, ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے, تو ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, ہم نے بھی ریئیکشن میں اس کے رسپانس کچھ تو کرنا ہے. تو چلو ہم بڑی سطح پہ نہیں کر سکتے, ایک آدمی کی سطح پہ تو کر سکتے ہیں, کچھ نہیں اپنے بچوں کی سطح پہ تو کر سکتے ہیں.